یہاں پہ ہماری بات چل رہی تھی اور ہم نے بات یہ کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کے بعد دعوت ولیمے کا انتظام کرتے ہیں. اس پہ 4 روایتیں تھی, ہم نے چاروں کو بیان کیا. ہم نے یہ بھی جانا کہ صحابہ کرام آپس میں اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ اگر ایک بھائی کو ضرورت ہوتی تو کوئی بھیڑ لے کر آ جاتا, تو کوئی کچھ اور لے کر آ جاتا, وہ سارے سامان اکٹھا کر کے دعوت کا انتظام کرتے. جتنے لوگوں کا آنا ممکن ہوتا سب کو بلا کر وہ دعوت میں شامل فرماتے. تو ہمارا بھی طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ اگر ہمارا کوئی بھائی مالی اعتبار سے غریب ہو, کمزور ہو, تو ہم اس کی مدد کریں گے. مالی اعتبار سے کمزور ہو تو ہم اس کی مدد کریں گے. کہا گیا نا کہ ہم 100 لوگ اگر مل کے 100 روپے کسی کو دیں گے تو کسی ایک آدمی کے پاس کچھ پیسے ہو جائیں گے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے ہم بات کرتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رخصت ہو کے اپنے سسرال جا چکی ہیں. اب شادی کی پہلی رات جب تھی, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ پیار و محبت کی بات کر رہی تھی کہ اتنے میں اندھیرا چھا گیا. جیسے ہی تاریکی پھیلی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں کہ سیدہ کیا بات ہے, آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کیا میں آپ کو پسند نہیں؟ کیا آپ اس بات سے راضی نہیں کہ میں آپ کا شوہر ہوں, آپ میری بیوی ہو؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہے کہ میرے شوہر, آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں, آپ تو میری خوشی ہیں, میری خوشی سے بھی بڑھ کر ہیں آپ, تو میں آپ سے کیوں کر راضی نہ ہوں گی. بس ایک بات یاد آ گئی ہے کہ آج میرا کر و فر کے بستر میں, بہترین بستر میں داخل ہونا مجھے یاد دلا رہا ہے کہ کل میں قبر میں داخل ہوں گی. آج میں بہترین بستر میں آئی ہوں سونے کے لیے, تو کل مجھے قبر میں سلا دیا جائے گا. مجھے یہ بات یاد آ گئی ہے تو میں رونے لگی ہوں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے یہ ہیں کہ پھر کیا کیا جائے. تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایسا کرتے کہ ہم دونوں مل کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں, ہم دونوں مل کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. تو پھر یہ دونوں ہی کھڑے ہوتے ہیں رب کی بارگاہ میں اور عبادت میں لگ جاتے ہیں. آگے الروض الفائق کی یہ باتیں بتایا, اسی الروض الفائق کے اندر ہے کہ یہ رات قیام میں نفل نمازوں میں گزار دیتے اور دن روزے کی حالت میں گزار دیتے. 3 دن تک یہی سلسلہ رہا. 3 دن کے بعد یہ لوگ بستر پہ آرام کے لیے آرام فرما ہوئے. 3 دن لگاتار دن و رات عبادت میں مشغول رہے, اور 3 دن کے بعد بستر پہ جب آئے دونوں حضرات, تو ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلام بھیجتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ آپ جائیں حضرت علی اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کے پاس. یہ دونوں 3 دن سے یہ آرام نہیں کیا, دن و رات عبادت میں لگے ہوئے. آپ ان کے پاس جائیں اور جانے کے بعد آپ انہیں بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری وجہ سے پر فخر فرما رہا ہے کہ میرے یہ بندے اور بندیاں کہ جو میری رضا کے لیے, انہیں نعمت ملی ہے لیکن نعمت سے زیادہ یہ نعمت دینے والے کی طرف متوجہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا سے بڑھ کر اور کون نعمت ہو سکتی, اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کے نعمت کون سی ہوگی. لیکن یہ نعمت دینے والے کی طرف 3 دن تک اور 3 راتوں تک کنٹینیو مسلسل اسی کی عبادت میں لگے رہیں, اسی کی عبادت میں مشغول رہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمائے کہ محبوب آپ جا کے بتا دیجئے کہ تمہاری وجہ سے ملائکہ پہ فخر فرما رہا ہے, اور یہ قیامت کے دن تم دونوں گناہگاروں کی شفاعت کرو گے. قیامت کے دن تم دونوں گناہگاروں کی شفاعت کرو گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھتے ہیں اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں. ان کے گھر پہ جب جاتے ہیں اور دستک دے کے دروازہ کھلواتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہلے سے حاضر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسماء تم یہاں کیوں, حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ اس گھر میں ایک مرد بھی ہے, پھر تم کیوں آ گئی. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کے لیے آئی ہوں. یہ سن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعا دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری دنیا اور آخرت کی تمام حاجتیں پوری فرما دے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں واضح و نصیحت فرماتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ ہاں عبادت بھی کرنا ہے اور آرام بھی کرنی ہے.
شریعت مطہرہ کا یہ حکم نہیں ہے کہ صرف آپ عبادت میں ہی لگ جاؤ، کہ ہمارے اوپر ہمارے جسموں کا بھی حق ہے، ہمارے رب کا بھی حق ہے، ہمارے دوست احباب کا بھی حق ہے، تو سب کے حق کو ادا کرنا ہے، سب کے حق کو ادا کرنا۔ کوئی سوچے صرف سجدے میں پڑا رہو رب راضی ہو جائے، اور کوئی بندہ بھوکے ہے، بالکل نہیں ہو سکتا۔ یہ بات سمجھے، صرف سجدوں سے رب راضی نہیں ہوگا، ہاں جب سب کے حقوق کو ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے۔ آپ بندوں کے بھی حقوق ادا کریں، رب کا جو حق ہے اس حق کو بھی آپ ادا کریں، تب جا کے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایک چیز بتاؤں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد، ان کی والدہ کا نام کیا ہے؟ فاطمہ بنت اسد۔ یہ اس وقت ان کی شادی کے وقت باحیات تھی، ٹھیک ہے، اور انہیں ایمان کی سعادت کے بعد ہجرت کا بھی شرف حاصل ہوا۔ یہ ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد یہ کیا کیے؟ ہجرت بھی کی ہیں، اور وہ ہجرت کر کے مدینہ المنورہ آئیں تو اپنے بڑوں بیٹوں کے گھروں میں رہا کرتی تھی، اپنے بڑے بیٹوں کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی تو یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے گھر میں آ گئی۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ امام زہری کا بیان یہ ہے کہ فاطمہ بنت اسد یہ پہلی ہاشمی خاتون ہے جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ ان کا بیٹا آگے جا کے مسلمانوں کا خلیفہ بنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، دیکھا یہ ہاشمی پہلی خاتون ہے فاطمہ بنت اسد جن کا بیٹا آگے جا کے کیا بنا؟ خلیفہ، یعنی خلیفہ پیدا کرنے والی یہ پہلی خاتون تھی۔ اس کے بعد یہ شرف کس کو حاصل ہوا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا، اس لیے کہ ان کے صاحبزادے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ یہ آگے جا کے کیا بنے تھے؟ خلیفہ بنے تھے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہ دیکھیں، حلیت الاولیاء مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے بارے میں کچھ فیصلے کرتے ہیں کہ گھر کا کام کون کیسے سنبھالے گا۔ گھر کا کام، گھر میں بہت سارے کام ہوتے ہیں، باہری کام بھی ہوتے ہیں جس کا تعلق گھر سے ہوتا ہے، وہ گھر کے بھی کام ہوتے ہیں، تو کون کون سا کام انجام دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقسیم فرماتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح متعین فرماتے ہیں کہ فاطمہ گھر کے سارے کام کو انجام دے گی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ گھر کے سارے کام انجام دیں گی، اور باہری سارے کام یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انجام دیں گے۔ سیر اعلام النبلاء کے اندر ہے، اور الاصابہ کے اندر ہے، اسد الغابہ اور ابو داؤد، ان چاروں کتاب کے اندر ایک اور مفہوم ہے، یہ ہے کہ دوسری روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خود اپنی والدہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے والدہ محترمہ، کہ گھر کے جو اندرونی کام ہوں گے جیسے جھاڑو دینا، گھر کی صفائی کرنا، برتن، آٹے گوندنا، چکی چلانا، آٹا پیسنا، یہ سارے کام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا انجام دیں گی۔ اور گھر کے جو سارے باہری کام ہوں گے جیسے بازار سے سودا سلف لے کر آنا یا کوئی اور ضرورت کے سامان لے کر آنا، اونٹوں کو پانی پلانا، ان کاموں کو انجام دینے کی میری ذمہ داری ہوگی۔ اس طرح اپنے گھر کے کام کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت کے مطابق تقسیم فرماتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقسیم فرماتے ہیں، اور اسی قول کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقسیم فرماتے ہیں کہ جھاڑو، برتن، چکی، روٹی اور گھر کے دوسرے جتنے بھی کام ہوں گے یہ کام کون انجام دیں گی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور ان کاموں کے کرنے کی وجہ سے بڑی تکلیف ہوا کرتی تھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو، لیکن اپنی زبان پہ حرف شکایت کبھی لے کر نہیں آئی، کبھی یہ نہیں کہ مجھے بڑی دقت ہوتی ہے۔ جھاڑو دینے کی وجہ سے ان کے کپڑے گندے ہو جایا کرتے تھے، چکی چلانے کی وجہ سے ہاتھوں میں چھالے پڑ جایا کرتے تھے، آج کی چکی کی طرح نہیں، پرانے زمانے میں چکیاں آج کی چکی کی طرح نہیں تھی، بلکہ وہ ہاتھوں سے چلایا جاتا تھا تو چھالے پڑ جایا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ پانی بھر کے مشکزے وغیرہ میں لایا کرتے تھے تو رسی کے نشان سینے مبارک پہ پڑ جایا کرتے تھے، اس کے باوجود کبھی بھی حرف شکایت اپنی زبان پر نہیں لائی۔ کاش کہ ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں بھی انہی کے نقش قدم پہ چلنے والی بن جائے تو ہمارا گھر جو ہے نا جنت نما گھر بن جائے گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت اپنے گھروں میں بیان کرنے کی ضرورت ہے، تب پتہ چلے گا کہ ہاں سیدہ
کہ سیرت ہمارے لیے کتنی اہم ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں کنیز سیدہ فاطمہ الزہرا بنے، لیکن ان کی سیرت کو، ان کی زندگی کو ہی نہیں جانتے تو پھر کیسے بنیں گی؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، علماء سے سنا جائے، اور کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو علماء سے رابطہ رکھ کر اسے سمجھنے کی کوشش کرے، رابطہ کر کے علماء سے سمجھنے کی کوشش کرے، اور جو سمجھی ہوئی بات ہو اسے گھر میں بتایا جائے کہ جب تک یہ امت اپنے سلف صالحین کے نقش قدم پر نہیں چلے گی تب تک اس امت کی زندگی میں انقلاب پیدا نہیں ہوگا. یہ امت کامیابی اسی وقت پائے گی جب اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلے گی، اور جب اسلاف کے نقش قدم سے ہٹ کر چلے گی تو یہ تباہی و بربادی میں ہی جا کے پڑے گی. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟